مسرورا، جب پیدا ہوئے تو ختنے پہلے ہوئے تھے اور حضور علیہ السلام کی ناک بھی کٹی ہوئی. یہ جو ماں کا خون ہے وہ بیٹے کی غذا بنتا ہے، اور پھر جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ دوسرے طریقے سے منہ کے ذریعے سے غذا شروع ہوتی ہے. لیکن حضور مقطوع سرا پیدا ہوئے ہیں، اللہ بطن مادر میں بھی محبوب. حضور علیہ السلام کے مبارک پیٹ کے بارے میں آتا ہے سوا بطن و صدر، پیٹ اور سینہ برابر. ام مابت کہتی ہیں کہ حضور کا پیٹ بڑا ہوا نہیں تھا. پیٹ کا سینے سے آگے ہونا انسان کے جمال میں کمی کا سبب ہے، اور پیٹ بالکل چپکا ہوا ہو یہ بھی حسن کے منافی ہے. اس لیے حضور کا سینہ اور پیٹ بالکل برابر تھے. وہ کئی دن حضور فاطمہ سے گزارتے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنے محبوب کو یہ جمال نصیب فرمایا. سینے سے لے کر ناف تک ایک ہلکی سی لکیر تھی حضور علیہ السلام کے بطن پر بالوں. اس کے علاوہ پورے پیٹ پر اور سینے پر کوئی بال نہیں. لیس فی بطنہ وصدرہ شعر غیر، اس کے علاوہ کوئی بال نہیں تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں. یہ پیٹ اور یہ سائڈ پہ پہلو، تو کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض الکشحین، حضور کے پہلو چٹے اور گورے تھے. اللہ اکبر. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو حضور سے مذاق کر دیا کرتے اور حضور ان سے مذاق کر دیا کرتے، اور آقا کریم علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو کر کے وہ ایسی گفتگو کرتے کہ لوگ خوش ہو جاتے. آقا کریم کی طبیعت کے اندر سختی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے محبوب اگر تو ترش مزاج ہوتا، تیرے ماتھے پہ شکنیں آتی ہوتی تو اتنے لوگ تیرے گرد جمع نہیں ہوتے. یہ جو بکل مار کے بیٹھے رہتے نا، کسی سے ہنس کے بولتے بھی نہیں، یہ ان کا اپنا دین ہے. رسول اللہ سے بڑھ کر تبسم کرنے والا کوئی نہیں تھا. متبسم رہتے تھے حضور. جب اکیلے ہوتے تو پھر متفکر رہتے، جب لوگوں سے ملتے تو پھر متبسم ہو جاتے. اور حضور دہت نہیں کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی کوئی ایسی بات ہوتی تو حضور اتنا بھی مسکراتے کہ حضور کی داڑھیں بھی صحابہ کو نظر آتی. صحابہ سے مذاق کر رہے تھے، صحابہ حضور سے مذاق کرتے. ایک صحابی کا نام ظاہر بتلایا جاتا ہے اور وہ ایک دیہات کا رہنے والا تھا، اور حضور فرمایا کرتے تھے یہ ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کے شہر ہیں. اچھا وہ مسجد نبوی کے آس پاس گھاس لا کر کے بیچتا تھا، اپنے گاؤں کاٹتا اور یہاں بیچتا، اور یہاں جو پیسے ملتے اس کی چیزیں اپنے دیہات کے لیے لے جاتا. ایک دن وہ گھاس بیچ رہا تھا، حضور گزرے دیکھا کہ ظاہر بیٹھا ہوا ہے. حضور پیچھے سے گئے چپکے سے اور اس کی کولی بھر. یہ کسی کے پیار کو دیکھنا ہونا کہ یہ میرے سے کتنا پیار کرتا ہے، تو وہ بیٹھا ہو تو اچانک پیچھے سے جا کے اس کی آنکھیں بند کر دیتے. اس کو کہتے ہیں کولی بھرنا. اب دیکھتے ہیں آپ کے یہ میرا نام لیتا ہے کہ نہیں لیتا. ہر وقت کہتا ہے جی میں تجھے یاد کر رہا تھا. اب پتہ چلے کہ تجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کس نمبر میں نام آتا ہے. آپ دیکھتے چیک کرتے ہیں نا کسی کو، اور اگر وہ بوجھ لے نام کہ میں کون ہے کس کے ہاتھ ہیں تو پھر اس کی محبت کا بھرم رہ جاتا ہے. ورنہ آپ اس کو کہتے ہیں ہر وقت کہتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہے، آج پہچان نہیں سکا. اب حضور گئے نا چپکے سے جا کے حضرت ظاہر کی کولی بھرا. ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہاتھ میرے حضور کے ہی. انہوں نے پتہ کیا کیا، کچھ بتانے کی بجائے اپنی کمر کو پیچھے کیا، حضور کے سینے سے جوڑا رگڑنا شروع کر. حضور آنکھیں دبائے کہ بول بتا کون، لیکن وہ بولے ہی نہیں. اور میں کہتا ہوں اس نے کبھی بھی نہیں بولا. ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں، ڈردی ماری اکھ نہ کھولا متا پھر بچڑ نہ جا. حضرت ظاہر بول ہی نہیں رہے اور حضور آنکھیں دبا رہے. پھر حضور نے خود ہی فرمایا اس غلام کو کون خریدے. اس نے کہا حضور میں تو بڑا سستا ہوں، مجھے کس نے خریدنا. فرمایا تو اللہ کے ہاں بڑا مہنگا ہے، تو اللہ کے ہاں بڑا مہنگا ہے. تو صحابہ حضور سے مذاق کرتے. ایک صحابی کا ذکر آتا ہے وہ حضور سے عملی مذاق کرتا ہے. ایک طرح کہ گفتگو ایسی کرو کہ مزہ پیدا ہو جائے، ایک ایک کام ہی ایسا کرو. وہ جاتا منڈی میں سبزی خرید لیتا، کوئی نیا پھل آتا خرید، حضور کی خدمت میں آ کے ہدیہ پیش کرتا، حضور قبول کرتے، خود کھاتے جو پاس بیٹھے ہوتے ان کو کھلاتے. اچھا اس کو دعا دیتے کہ یہ نیا پھل آیا تو نے ہمیں کھلایا، اللہ تجھے جزا دے. 2-4-5 دن بعد دوبارہ جب وہ منڈی جاتا نا تو جس سے وہ پھل لیا ہوا تھا، لیا تو ادھار ہوتا، وہ پیسے مانگتا، کہتا آپ مجھے حضور کے پاس لے کے چلو، یہ پھل تو میں حضور کے لیے لے کے گیا. اور پھر اس کو لے کے حضور کے پاس آ جاتا. حضور وہ جو پرسوں پھل نہیں کھایا تھا اس کے پیسے مانگا. عرض کرتا غریب آدمی ہوں تحفہ کیسے دے سکتا تھا، میں نے سوچا سب سے پہلے حضور ہی کھائیں. تو آقا کریم اس کی قیمت بھی ادا کرتے اور پھر دوبارہ دعا دیتے. محبت کا انداز. اللہ اکبر. یہ حضرت اسید بن حضیر بھی ایسے شخص. اچھا ایک دن کھڑے کھڑے حضور علیہ السلام سے باتیں چل رہی ہیں تو حضرت اسید بن حضیر کے پہلو سے کپڑا ہٹا ہوا تھا.
تو یہ ایسی باتیں سنا رہے ہیں کہ لوگ خوش ہو رہے ہیں، لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ حضور نے اپنے ہاتھ کو ان کی جو ہے ان کے پہلو پہ مارا، کہا چل بس بھی کر رہا تھا۔ تو حضرت حذیر کا رنگ جو ہے ایک دم بدل گیا، عرض کی حضور میں نے بدلہ لینا۔ سب حیران ہے کہ حذیر کیا کہہ رہے ہیں، ابھی ہاتھ رہے تھے، اب کہتے ہیں بدلہ لینا ہے۔ حضور ناراض نہیں ہوئے، حضور نے میں لے لیتے۔ اس نے کہا نہ، جب آپ نے مجھے تھپڑ رسید کیا تھا نا تو میرا کش جو تھا، میرا جو پہلو تھا وہ برہنہ تھا، ننگا تھا، اس کے اوپر کپڑا نہیں تھا۔ حضور نے کپڑا ہٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ جب کپڑا ہٹایا نا سارے صحابہ کو غصہ آ رہا تھا، یہ کیا کرنے لگے؟ لیکن جب حضور کا کپڑا ہٹا نا اور گوری گوری حضور کے پہلوؤں کی وہ رنگت اور جھلک دکھائی دی، اب لفظ فاحتضنہ فجعل یکبل کشہ فقال بأبی انت وأمی یا رسول اللہ اردت هذا، آگے بڑھ کے لپٹ گئے اور حضور کے پہلو کو چومنے لگا اور پھر کہنے لگا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، حضور یہ سارا کام میں نے اس لیے کیا تھا، ورنہ میں کون ہوتا ہوں آپ سے بدلہ لینے والا۔ اللہ اکبر۔ خندق کے موقع پر بھی صحابہ نے حضور علیہ السلام کے مبارک بطن کو دیکھا تھا اور حضور کے بطن پہ بندے ہوئے پتھر بھی انہوں نے دیکھے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایسے مقامات آئے کہ صحابہ نے حضور کا بطن اقدس بھی دیکھا ہے، حضور کی پشت بھی دیکھی۔ حضرت محرز بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو میں نے ایک احرام باندھتے ہوئے دیکھا حج کا۔ تو جب حضور علیہ السلام احرام باندھ رہے تھے تو میں نے حضور کی پشت دیکھی، فنظرت الی ظہرہ کانہ سبیکۃ فضہ، ایسا لگتا تھا جس طرح چاندی میں ڈلی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسع الظہر، حضور علیہ السلام کی مبارک جو پشت تھی وہ بالکل کشادہ واضح تھی۔ حضور کے سینے کے بارے میں حضرت ہند میں نبی حالہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریض الصدر، حضور کا سینہ کشادہ تھا، اور اللہ خود کہہ رہا ہے لم نشرح لک صدرک۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کا سینہ جس طرح ظاہر کشادہ تھا، اس طرح حضور کا سینہ باطناً بھی مانن بھی کشادہ تھا۔ اور کتنا کشادہ تھا؟ ایک روایت دیکھیں، حضور فرماتے ہیں رأیت ربی عز و جل فی احسن صورۃ، میں اللہ کو احسن صورت میں دیکھا۔ قال فیما یختصم الملأ الاعلی، ارشاد فرمایا کہ یہ فرشتے کس بات پہ بحث کر رہے ہیں؟ قلت انت عالم، میں نے کہا مالک تو بہتر ہے۔ قال فوضع کفہ بین کتفی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست کرم میرے دو کندھوں کے درمیان، دست کرم دست قدرت یہ متشابہات میں سے میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا۔ پھر کیا ہوا؟ فوجدت بردھا بین ثدیی، اس کا دست قدرت پر یہاں آیا، ٹھنڈ میرے سینے میں پڑا۔ پھر کیا ہوا؟ فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر زمین آسمان کے اندر جو کچھ تھا سب کچھ میں نے جان لیا۔ اتنا کشادہ ہو گیا حضور علیہ السلام کا مبارک سینہ۔ حضور کے سینہ اطہر میں حضور علیہ السلام کا قلب اطہر۔ اچھا، اعلیٰ حضرت کا سلام آپ ہر جمعہ المبارک کو سنتے ہیں، اس میں حضور کے معجزات کا بھی بیان ہے، اور حضور کے پائے انور سے لے کر کے حضور کے سر انور تک حضور کے ایک ایک عزت کا حسن بھی بیان ہے۔ کبھی ہونٹوں کا ذکر کرتے ہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتلیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی سر کا ذکر کرتے ہیں جس کے آگے سرے سربراہ خبر ہے۔ کبھی حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی اور حضور کی ناک کا ذکر کرتے ہیں، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی ہاتھوں کا ذکر، ہاتھ جس سمت اٹھے غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی سینے کی، کبھی پشت مبارک کی، کبھی کندھوں کا ذکر، ایک ایک عضو کا ذکر کیا۔ لیکن اعلیٰ حضرت جب دل پہ آئے نا حضور کے قلب اطہر پہ، پھر اعلیٰ حضرت چپ ہو گئے، پھر قلم نے جنبش کی تو میرے امام نے لکھا دل سمجھ سے ورا۔ ہر عضو کا کوئی نہ کوئی قصیدہ میں نے لکھا ہے، لیکن اب دل کے بارے میں کیا لکھا؟ دل سمجھ سے ورا مگر یوں تو غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ جب شک صدر ہوا نا حضور کا اور قلب اطہر نکالا گیا اور آب زمزم سے غسل دیا گیا، جس سال حضور جب معراج پہ جانا تھا تو جبریل امین نے دو لفظ کہے حضور کے قلب اطہر کے بارے میں، وہی لفظ ملتے ہیں حضور کے دل کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ وہ بیان کرتے ہیں امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں وہ لفظ لکھے ہیں، جبریل نے کہا واہ واہ قلب وقیع فیہ اذنان سمیعتان و عینان بصیرتان، واہ واہ کیسا دل ہے جس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔
مت سمجھو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں، آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں، دلوں میں پیدا ہونے والے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ اور اقبال کہتا ہے چشم تو بی نندائے ما فی الصدور، اے فروغت صبح آثار و ظہور، چشم تو بی نندائے ما فی الصدور، تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی دیکھتی۔ تو یہ اللہ نے اپنے محبوب دل کو وہ نور دیا ہے۔ حضور نے فرمایا، حضرت عائشہ سے روایت ہے، تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا رہتا، اسی لیے ہماری نیند وضو توڑ دیتی ہے، نبی کی نیند وضو نہیں توڑتی، اس لیے کہ دل تو جاگ رہا ہوتا ہے حضور کا۔ اللہ اکبر۔ حضور کے بازو کے بارے میں ایک روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر ذراعین، حضور کے بازو پہ بال تھے، ابل الارضین والذراعین طویل الزندین، یہ بھی لفظ ہیں۔ اور ایک روایت میں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الصاعدین، یہ حضرت ابو ہریرہ سے منقول کہ حضور علیہ السلام کے مبارک بازو عظیم تھے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ ہے، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے کنکر پکڑے اور کافروں پہ پھینکے۔